بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 11th کلاس کی بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم لیسن نمبر 14 کریں گے، سبق نمبر 14 ہے۔ لائن سے چل رہے ہیں تو یہ غزل جو ہے سبق نمبر 14 ہے، لیکن یہ میر تقی میر کی پہلی غزل ہے، غزل نمبر 1 ہے۔ اور یہ غزل جو ہم کر رہے ہیں میر تقی میر کی غزل نمبر 1 ہے، کیونکہ ہر شاعر کی تو غزلیں اس کتاب میں۔ تو ہم پہلے جو ہے میر تقی میر ان کا تعارف دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، میر تقی میر 1722 سے 23 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میر تقی میر آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ 10 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد محمد علی عرف علی متقی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ وہ آگرہ سے دہلی منتقل ہو گئے۔ اپنے سوتیلے ماموں اور اردو کے مشہور شاعر و ادیب سراج الدین علی خان نے آرزو کے ساتھ قیام رہا اور ان سے علمی و ادبی فیض اٹھایا۔ دہلی ہی میں ان کی ملاقات سید سعادت علی امروہی سے ہوئی، جنہوں نے میر کو اردو میں شعر گوئی کی طرف راغب کیا۔ 1782 میں نواب آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ لکھنؤ میں میر کا انتقال ہوا۔ میر نہایت پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے۔ اردو میں ان کے 6 دیوان ہیں۔ انہوں نے غزل ہی نہیں، شعر کی جملہ اصناف میں آزمائی کی ہے۔ وہ ایک ایسے شاعر اور استاد فن تھے جن کی عظمت کا اعتراف ہر زمانے کے بڑے شاعر اور ناقدین نے کیا ہے۔ میر کی غزل کو ان کے عہد اور ان کی زندگی کا مرقع سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں فکر اور فن کے بہت نازک اور لطیف نمونے ملتے ہیں۔ زبان کی سادگی اور بول چال کے انداز میں بھی میر کے یہاں غیر معمولی کشش اور ہنرمندی کا اظہار ہوا ہے، اسی لیے ان کی شاعری عوام و خواص میں یکساں طور پر مقبول ہے، یعنی سبھی جگہ ان کی شاعری جو مقبول ہے۔ تو ان کا تعارف مکمل ہو گیا، اب غزل کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، میر تقی میر کی یہ غزل، اس کو ہم پڑھیں گے تو میں ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح سمجھا دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ اشعار یا یہ شعر، ایک شعر دیا ہے تو یہ لکھیں گے یہ شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل میر تقی میر کی غزل سے لیے گئے ہیں، یعنی یہ شعر جو ہے میر تقی میر کی غزل کا، اس طرح ہم سیاق و سباق کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا شعر میں پڑھ رہی، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، تاجوری یعنی بادشاہت کا، تاج و تخت کا، کل اس کی پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو اس شعر میں غرور اور دنیا فانی کے موضوعات بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن کو غرور ہے، میر کہتے ہیں جن لوگوں کو اپنے بادشاہ ہونے پر غرور ہے، بادشاہ ہونے کا گھمنڈ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب سرانے بیٹھ کر لوگ ان کے مرنے پر واویلا کریں گے کہ بادشاہ سلامت آج اس دنیا سے گزر گئے۔ اب اگلا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ آفاق کی منزل سے کیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ تو اس شعر میں میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ اس بات کو میر نے اسباب لٹا راہ میں کہا ہے، یعنی سارے اسباب، سارے جو بھی ہم کر دیتے ہیں وہ سارے لٹ جاتے ہیں نا، یہیں رہ جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ شعر ہے ہمارا، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ تو اس والے شعر میں میر کہتے ہیں کہ عشق میں ایک منزل وہ آئی جب ہم پر جنوں یعنی پاگل تاری سوار ہو گیا، اور ہم زندہ یعنی قید خانہ، یا اپنے آپ کو اس وقت ہی کہہ رہے ہیں نا پاگل خانہ، یعنی ہمارے پر جنوں سوار ہو گیا، یعنی ہم پاگل خانے میں ہمیں قید کر دیا گیا کہ اس طرح ہمارے
جنون میں کمی آ جائے، یعنی ہماری دیوانگی میں کمی آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ہماری وحشت اور بڑھتی گئی۔ اب اس کا علاج یہی کہ ہم کسی پتھر سے سر ٹکرائیں اور مر جائیں، یعنی مرنے پر ہی ہماری وحشت ختم ہوگی۔ اب اگلا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کا رہ گئے شیشہ گری کا۔ تو اس والے شعر میں میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں دنیا فانی کے ایک مضمون کو جو ہے تشبیہ کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ کار گئے شیشہ گری سے مراد وہ کارخانہ ہے جہاں شیشہ پگھلا کر مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور پگھلے ہوئے شیشے میں ایک نلکی کے ذریعے آہستہ آہستہ پھونک ماری جاتی ہے، جس سے وہ شیشہ سانچے میں ڈل جاتا ہے۔ اگر زور سے پھونک ماری جائے تو وہ پگھلا ہوا شیشہ پھٹ جاتا ہے، یعنی ایک اس کو حساب سے ہی پھونک مارنی ہوتی ہے کوئی چیز بنانے کے لیے شیشے کو پگھلے ہوئے۔ تو میر کے ذہن میں یہ بات پہلے سے محفوظ تھی کہ چنانچہ انہوں نے اس دنیا کو کار گئے شیشہ گری سے تعبیر کیا ہے، اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ احتیاط سے سانس لیں، یعنی اتنی بھاگ دوڑ نہ کریں کہ پھر سانس لینا محال ہو جائے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جینا اس قدر آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، یعنی جس طرح کاریگری شیشہ کا کارخانہ ہوتا ہے تو کاریگر جو ہے احتیاط سے شیشے کا چیزیں بناتے ہیں نا، تو اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ اب آخری شعر ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ تو اس شعر میں میر اپنے ظالم محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب، اب تو اپنے عاشق کی خبر لے، اس کا حال پوچھ، کیونکہ تیرے ظلم و ستم کے باعث اس کا جگر سوختہ یعنی جلا ہوا ہو گیا ہے، یعنی اس کا جگر جو ہے جل گیا ہے اور نہ جانے وہ کب اس دنیا سے چلا جائے۔ چراغ سحری اس چراغ کو کہتے ہیں جس میں جلتے جلتے صبح تک تیل جو ہے برائے نام رہ جائے اور پھر وہ کسی بھی وقت بجھ جاتا ہے۔ تو میر نے خود کو چراغ سحری کی مانند بتایا کہ کب اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اس سے پہلے اے محبوب آ کر اسے دیکھ لے ذرا اور مل لے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہماری پوری غزل ہو گئی ہے مکمل، اور یہاں پر دیکھیے مشق ہماری شروع ہو گئی ہے نا۔ مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، الفاظ معنی ہے، تو پہلا لفظ ہے تاجوری، بادشاہت، صاحب تاج ہونا۔ نوحہ گری، رونا، ماتم کرنا۔ تو یہ والا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ اگلا جو لفظ ہے سفری یعنی مسافر، سفری مسافر، زندہ، قید خانہ جیل، شورش ہنگامہ خیزی، جنوں دیوانگی کسی چیز کی دھن، مداوا علاج، آشفتہ سری وحشت، کار گئے شیشہ گری شیشے کی چیزیں بنانے کا کارخانہ، ٹک ذرا جگر سوختہ کلیجہ پھکا ہوا غم زدہ، چراغ سحری صبح کا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو، قریب المرگ یعنی جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، اور چراغ سحری ایسے چراغ کو کہتے ہیں جو بجھنے کے قریب ہو۔ تو اب اسی جو ہے غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ غزل کے مطلب میں اگرچہ کوئی اچھوتا مضمون بیان نہیں ہوا، لیکن انداز بیان کی خوبی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہری عظمت کے المناک انجام کو نازیانہ انداز میں بیان کرنے کے بجائے شاعر نے صرف تاجوری، غرور اور نوحہ گری یعنی دو انتہاؤں کا ذکر کر کے مضمون کو پر اثر بنا دیا ہے۔ دراصل یہی چیز برجستگی اس شعر کا حسن ہے، یعنی جو غرور کرتا ہے تاج کا اپنے، اس کو بھی مرنا ہے، اور یعنی نوحہ گری کی اس کی بھی بات کی ہے انہوں نے یہاں پر۔ اب یہاں پر اگلا جو ہے تیسرے شعر میں شورش اور آشفتہ سری میں جو مناسبت اور جنون اور شورش میں جو رعایت مانی ہے، اس نے شعر کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ مزید یہ کہ آشفتہ سری کے علاج کے لیے پتھر سے سر کو ٹکرانا خود جنون کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔
چوتھے شعر میں شیشہ گری کی مناسبت سے لے ساز بھی آہستہ کا ٹکڑا نہایت موضوع ہے، کیونکہ پگھلے ہوئے شیشے کو مختلف شکلیں دینے والی نلکی میں اگر زور سے پھونک مار دی جائے تو اس کا بکھر جانا یقینی ہوتا ہے، یعنی تیز پھونک ماریں گے تو وہ نلکی میں سے جو ہے وہ شیشہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سانس بھی جو لینا ہے آہستہ احتیاط سے لینی ہے۔ اب ہمارے دیکھیے سوالات یہاں پہ شروع ہے، 4 سوالات ہیں تو چاروں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ اب پہلا سوال ہے، میر کے زمانے میں آگرہ شہر کا نام کیا تھا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، میر کے زمانے میں آگرہ کو اکبر آباد کہا جاتا تھا کیونکہ اسے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے بسایا تھا۔ سوال نمبر 2، غزل کے مطلع میں آج اور کل سے کیا مراد ہے؟ اس مطلع میں آج سے مراد زندگی اور کل وہ وقت جب زندگی برقرار نہ رہے، موت آ جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت؟ میں آفاق کی منزل کے کیا معنی ہیں؟ آفاق عام طور پر دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس سے پوری کائنات مراد لی جاتی ہے۔ آفاق کی منزل سے مراد ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا عمل، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے عمل سے کون سلامت جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے، مقطع میں لفظ ٹک استعمال ہوا، آج کل اس لفظ کے بجائے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو آج کل لفظ ٹک کے معنی میں لفظ ذرا استعمال ہوتا ہے، ٹک یا ٹک بولتے ہیں نا، ٹک ہے یہ لفظ۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے جو چاروں جوابات مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ میر تقی میر کی غزل بھی مکمل ہو چکی ہے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز ہوں ان کی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہمت بھی بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی میر تقی میر کی غزل نمبر 2 میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔